منبر نور پر جلوہ بار زیب سجادہ عالیہ قادریہ برکاتیہ حضور رفیق ملت آستانہ رضویہ کی آبرو نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ ریحان ملت حضرت العلام سبحان رضا خان ادام اللہ اقبالہ اور سجاد یہ عرص اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کا احترام کیجئے. یہ ویڈیو بالکل نہ بنائیے، پھر موبائل بالکل ہٹا لیجئے سامنے سے. یہاں خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چمکتے ہوئے جتنے یہاں پھول ہیں اور مشائخ سادات حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ صدق اللہ مولانا العظیم. ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان کرام وقار، یہ پروانوں کا ہجوم، یہ دیوانوں کا ہجوم 100 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ عشق رسول میں جسے موت آئے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. آج یہ مجمع کسی کے باپ کے لیے نہیں جمع ہے، عاشق رسول کے لیے جمع ہے. میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے. آج پورے بریلی کی سڑکیں، پورے بریلی کی گلیاں کھچا کھچ دیوان گانے عشق رسول سے بھری ہوئی ہیں. عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے میں اس منبر پر کھڑا ہوں جہاں کھڑے ہو جانے کے بعد جو ہلکا پھلکا ڈر بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس منبر سے ایک پیغام ہمیں دینا ہے جو مجدد اعظم نے دیا تھا. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اور آج ہم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں نہیں، پورے دنیا میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کی بات کوئی جماعت کرتی ہے تو صرف بریلوی جماعت ہے. بے خوف و خطر ہو کر حضور کے عشق کا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو صرف جماعت اہل سنت کی یہ بریلوی جماعت ہے جس کو دنیا آج پہچانتی. اپنے تو اپنے میرے عزیزوں، غیروں نے بھی یہ کہنا شروع کیا. دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ آج کے زمانے میں جیسے حضور کے زمانے میں صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، ویسے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ بریلوی جماعت کو دیکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی زبان سے نکل رہا ہے جن کے اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں 25 صفر المظفر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جائے. پوری دنیا بھر میں یہ عام کیا جائے کہ سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت ہے. عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا چرچا صبح قیامت تک چلتا رہے گا. سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس نقطے کو پہنچ چکے تھے، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. حضور کی بات کرو پھر ہر دل پہ راج کرو. اللہ کریم نے ان کے نام کو آج تک ختم ہونے نہیں دیا. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آج پوری دنیا میں میں نے دیکھا ہے، مصر کی سرزمین پر ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے،
اور ان کا اعلیٰ حضرت سے بڑا تنقیدانہ مزاج تھا، بار بار تعلیمات اعلیٰ حضرت پر وہ تنقید کرتے نظر آتے، لیکن مصر کے جامعہ ازہر کے ایک بڑے استاذ کے پاس بیٹھک ہوئی، مولوی صاحب بھی آئے تھے، اس استاذ گرامی نے ان سے پوچھا آپ ہندوستان سے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ بھی بریلوی جماعت سے ہیں؟ جواب کیا دیتے؟ زندگی بھر تنقید کرتے تھے، اس وقت انہیں کہنا پڑا ہاں ہم بھی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے اس دن محسوس کیا کہ آج اگر اپنی سنیت کی پہچان کروانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، معیار ہے، اعلیٰ حضرت کا نام معیار بن چکا ہے، چاہے تم جہاں سے بھی ہو، لیکن پہچان یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، یہ مقام سیدی اعلیٰ حضرت کو جو ملا ہے کس بنیاد پر ملا ہے؟ ان کے علم کا، ان کے کتابیں لکھنے کا، ان کی تصنیفات تالیفات کا مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن جو اعلیٰ حضرت کو مقام اعلیٰ تک پہنچانے والی چیز ہے وہ عشق رسول کی دولت ہے، عشق رسول کی دولت ہے۔ زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے پوری دنیا کو، آج چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیا ہم سب کے دلوں میں کیا ڈالا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، ان کے عشق کا جواب ہی نہیں ہے، ان کی محبت کے انداز کا جواب ہی نہیں ہے، اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ میں وہ قبول کر لیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ کے رسول قبول کر لیں کسی کے گھٹان سے وہ قیامت تک گھٹ نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک پیر صاحب تعارف کرا رہے تھے ہمیں ملا کر کے، یہ ہمارے ابا کے بڑے خاص تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت چہیتے تھے، یہ ہمارے ابا کے بہت خاص خادم تھے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کے باپ کے چہیتے تھے تو آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ میرے رسول کا پیارا تھا، جو رسول پاک کو چاہتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے میرے عزیزوں، پوری دنیا بھر میں جو حضور پاک سے محبت رکھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت سے نفرت نہیں کر سکتا۔ رسول پاک سے محبت ہے تو وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر ہمیں عشق رسول ہی پلایا ہے۔ میں چند ہی باتیں اعلیٰ حضرت کی عرض کر کے اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ یہ مقدس وقت اور یہ قیمتی وقت شہزادگان اعلیٰ حضرت کا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ خیرات میں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرنا ہو، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے گیدڑ آئے جو حضور کی شان میں بھونکتے رہے، لیکن نہ ان کا بھونکنا زیادہ دن تک چل سکا، نہ ان گستاخوں کا نام چل سکا۔ آج بھی دیکھ لینا چند دنوں کے بعد کیڑے مکوڑے ویسے ہی فنا ہو جائیں گے، لیکن نام رہے گا تو حضور پاک کی محبت کا نام رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جب یہ کتے بھونکتے ہیں حضور کی شان میں تو میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو، آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے میرے عزیزو، وہ نیا کوئی تصور نہیں ہے، بریلی سے جنم لیا ہوا تصور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی زبان استعمال کی ہے جو حسان بن ثابت کہتے تھے۔ حضور کو دیکھ کر کے حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس رسول پاک کے دربار میں
سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ملا جامی نے کہا تھا تنم فرسودہ جان پارا ز ہجراں یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ چو بازوی شفاعت را کشائی بل گنہگاراں مکن محروم جامیرا تراں یا رسول اللہ. یہ فارسی والے میرے آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے تھے. میں مسلک بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا کہاں سے چلا ہے, اور یہی وہ مسلک ہے جو بوسیری نے, امام شرف الدین بوسیری نے کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غیر منفصم. یہ شرف الدین بوسیری کا قصیدہ تھا. دنیا بھر سے جو آوازیں آئی میرے عزیزو, پنجابی شاعر پیر مہر علی گولڑوی نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لٹھ نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتنے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں. دنیا بھر کے عاشقوں کا کلام حضور کی طرف جو جا رہا تھا, یہ مسلک چلتے ہوئے جب بریلی آیا تو بریلی سے آواز اٹھتی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. لوگ اپنی خاطر جی رہے تھے, اعلیٰ حضرت نے بتایا اپنی خاطر مت جیو, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے یا رسول اللہ. دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں, زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں. اور اگر کوئی بھوکتا تھا حضور کی شان میں کہ ان کو کیسا کہنا چاہیے کیسا سمجھنا چاہیے, میرے عزیزوں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں, اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلو پھر پتا چلے گا میرے نبی کو کہنا کیا چاہیے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا سبحان اللہ. آقا کہوں تجھے. آخری میرا میسج سنو اے سنیو, آج کے بعد سے یہ عہد کر کے چلو تمہارا کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ مددگار نہیں بن سکتا, تمہارا مددگار صرف مدینے کا تاجدار ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یاد رکھو اس کے آگے ہاتھ مت پھیلانا, کوئی اگر ایک لالی پاپ دے دیا تو برسوں تک تجھے ستائے گا بھی, پریشان بھی کرے گا. ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا, حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دو. میرے آقا نہ یہاں تمہیں چھوڑیں گے نہ قبر میں نہ حشر میں. اسی کو بریلی کے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. بس یہ عشق کی بولی ہے. میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھا گیا, اور آپ کا دل اگر گرم ہو گیا ہے, حضور پاک کا عشق اگر آ گیا ہے تو سمجھ لو 100 سال بھی یہ عرس ہوتا رہے گا, اور مرکز علم ہی نہیں مرکز عشق و محبت بھی سدا قیامت تک چلتا رہے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج میں یہ بات سن لو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارکہ جن دلہنوں نے لگایا تھا,
بتایا جاتا ہے کہ ان کی 7 پشتوں تک نسلوں میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ روایت یہ ملتی ہے حضور کا پسینہ مبارکہ جسے لگایا گیا ان کے بدن میں زندگی بھر خوشبو آتی رہی۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت مکمل عشق رسول میں اپنا اوڑھنا، اپنا سونا، اپنا بچھونا بنا چکے تھے، لہذا اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کو اپنا جامہ بنایا ہے تو ان کی 7 پشتیں نہیں 70 پشتوں تک عشق رسول کی خوشبو آتی رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوشبو آتی رہے گی۔ 105 سال گزرے، اللہ تمہیں 100 سال کی زندگی دے، یہاں ہر سجادہ آئے گا انشاءاللہ وہ عشق رسول بھر کر کے جائے گا۔ بس میری گفتگو اس بات پر ختم ہے، یا رسول اللہ ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔